کچھ سالوں سے اسکن کیئر اور گرومنگ کو لے کے ایک بہت ہی پازیٹیو ٹرینڈ آیا ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کتنا اچھا ہے یہ؟ اور لوگ بہت زیادہ اسکن کیئر کی الٹی سیدھی کریمیں استعمال کرتے ہیں, بغیر ڈاکٹر سے پوچھے یا بغیر کسی کے ریکمینڈ کیے آپ کو استعمال کرنی چاہیے. ماہرہ خان شی واز ویری بیوٹیفل, لیکن اب اس کو دیکھیں آئی ڈونٹ نو کوئی اس طرح کا فیس لفٹ انہوں نے کروایا ہے کہ ان کا جو چیک بون ہے اٹس ویری انہینسڈ. ماؤنر بلوچ ہے, وہ ینگ تو لگ ہی رہی ہے کہ چلو اسکن اس کی ٹائٹ ہے لیکن وہ ہاریبل وہ فیچرز تو شی لاسٹ ہر فیچرز. دوسرا وسیم اکرم, ان کے کتنے برے اسکارز ان کے فیس کے اوپر ہیں اب تو بچیاں تھوڑی بڑی ہو رہی ہوتی ہیں 19-20 سال کی, تو ان کے فیس خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. لیمن ہیلپ فل نہیں ہے, کیونکہ لیمن جو ہے نا وہ آپ کی اسکن کو اینٹی ایجنگ کے لیے کس ایج کے بعد جو ہے وہ آپ کو اپنی اسکن کو سیریس لینا چاہیے؟ You need moisturizer, you need a good face wash according to your skin. میٹھا ہے نا, میٹھا جو sweet ہے that is disastrous for your skin. جو آج پتہ چلا ہے کہ اسکن بھی خراب ہوتی ہے. اسکن ہی تو خراب ہوتی ہے میٹھے سے. کوئی دانے منہ پہ نکلتے ہیں اور کچھ لوگوں کو بہت گندی عادت ہوتی ہے ان کو پھوڑنے کی اور کہا جاتا ہے کہ اس سے بھی اوپن پورز ہو جاتے ہیں. ایسا ہوتا ہے؟ اوپن پورز نہیں ہوتے, آپ اس میں تھوڑا سا ڈفرینس دیکھ لینا, گڈھے پڑ جاتے ہیں. ہاں کھڈے پڑتے ہیں, that are scars. آج کل اتنی اسکن کیئر کی پروڈکٹس مارکیٹ میں آ چکی ہوئی ہیں کہ سمجھ ہی نہیں آتا کہ ہم کیا چیز جو ہے وہ استعمال کریں. سارے فیکٹرز کو دیکھ لیا, سارے ٹریٹمنٹس بھی کر لیے, سب کچھ کر کے دیکھ لیا, اس کے بعد پولی نیوکلیوٹائڈز آتے ہیں وہ ہم انجیکٹ کرتے ہیں. ڈرماٹولوجسٹ کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا ہے کہ ہوم ریمیڈیز والے بھی بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ ان ہیں. المنڈ آئل لگائیں, ہاں موئسچرائز کرے گا, ہائیڈریٹ کرے گا اسکن کو, رنگ کالا کر دے گا. وہ میک اپ صاف کرنے کے لیے, ریموو کرنے کے لیے سب سے بہتر کیا چیز ہے؟ ہم یا چیک کو آگمنٹ کریں گے, ہم اگر اس کی یہ جو لائن کو ہم اس کے ساتھ بنائیں گے, چن کو ہم آگمنٹ کریں گے, فلر سے ہم ناک کو بھی کنٹور تھوڑا سا کر دیتے ہیں. ایک بندی کی سرجری مجھے اچھی لگی ہے, وہ ہے مونی رائے. آپ نے دیکھا وہ پہلے سے بہت زیادہ پیاری ہو گئی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر کوئی بہت زیادہ اسٹریس لے رہا ہے تو اس کا اثر اس کے چہرے پہ بھی آتا ہے؟ اگر ہم ٹریٹمنٹ سے ہٹ کے بات کریں تو کون سی ایسی کھانے پینے کی چیزیں ہیں جو کہ اپنی ڈیلی لائف میں ایڈ کر لینی چاہیے؟ زیادہ تر نا اوائڈ کرنے والی چیزیں زیادہ ہیں بنسبت اس کے کہ آپ کھائیں گے کیا. وائٹامن ڈی اور وائٹامن B12 کی کمی کس طرح سے ایک باڈی پہ اور پوری اسکن پہ جو ہے وہ افیکٹ؟ یہ آپ کے سب سے پہلے تو آپ کے بالوں کو گرائے گا. السلام علیکم, مجھے کہتے ہیں سہرش سلیم. آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ گریٹ. ہماری آج کی مہمان جو کہ پچھلے 10 سالوں سے ماہر ڈرماٹولوجسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ استھیٹک فزیشین بھی ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر خدیجہ کرن. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. سب سے پہلے یہ بتائیے اتنی فریش کیسے لگ رہی ہوں؟ یہ راز میں جاننا چاہتی ہوں, کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ میں بہت زیادہ سونے کے بعد بھی, تقریباً 8 سے 9 گھنٹے سونے کے بعد بھی مجھے لگتا ہے مجھے بہت نیند آ رہی ہوتی ہے. آپ کی لائف اسٹریسفل ہوگی, آپ کی نائٹ ڈیوٹیز جیسے کہ آپ کرتی ہیں تو اس کی وجہ سے وہ اس کا بھی افیکٹ ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی ہو سکتا ہے تھوڑا بہت آپ کا فوڈ کا بھی اور جو واٹر انٹیک ہے اس کا بھی افیکٹ ہوگا. اچھا, یہ ساری چیزیں مل کے آپ کو ڈسٹرب کرتی ہیں اور آپ کی نیند کو ڈسٹرب کرتی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے کچھ سالوں سے اسکن کیئر اور گرومنگ کو لے کے ایک بہت ہی پازیٹیو ٹرینڈ آیا ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کتنا اچھا ہے یہ؟ اور لوگ بہت زیادہ اسکن کیئر کی الٹی سیدھی کریمیں استعمال کرتے ہیں, کیا وہ ٹھیک ہے؟ بغیر ڈاکٹر سے پوچھے یا بغیر کسی کے ریکمینڈ کیے آپ کو استعمال کرنی چاہیے؟ دیکھیں, فرسٹ آف آل تو یہ جو ٹرینڈ ہے اسکن کیئر کا دیٹ از ویری پازیٹیو. ہاں دیکھیں پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا, بلکہ آج سے کوئی 15-20 سال پہلے اگر آپ دیکھ لیں تو لوگوں کو اتنی اویئرنیس نہیں ہوتی تھی. لوگ کوئی بھی کسی طرح کی کوئی اسکن کا پرابلم ہوتا تھا تو اس کو لوگ قدرت کی طرف سے سمجھ لیتے تھے کہ اٹس اے نیچرل تھنگ. لوگوں کو جیسے ایکنی ہوتی تھی اور وہ اس کو ایسے ہی لے کے چلتے تھے کہ ایکنی ہوئی ہے, چلو اٹس ڈیو ٹو پیورٹی, خود ہی سیٹل ہو جائے گی. اس کا کیا نقصان ہوتا تھا؟ ٹریٹمنٹ نہیں لی اور اس کے ساتھ جو ہے نا آپ کو کھڈے بن گئے, اتنے برے برے اسکارز. اور اگر آپ اس زمانے کے لوگوں کو دیکھیں, بڑے بڑے سیلیبریٹیز کو دیکھیں, لائک میری بہت فیوریٹ ہیں سویرا ندیم, پرانی ایکٹریس ہیں. شی واز ویری پریٹی, اپنے ٹائم میں بہت خوبصورت تھی, لیکن ان کو رہا ہوگا ایکنی کا ایشو, اور اس ٹائم چونکہ ٹریٹمنٹس اویلیبل نہیں تھے, اویئرنیس بھی اتنی کوئی خاص نہیں تھی, تو دیکھیے ان کے کتنے برے اسکارز ہیں اور ٹل ڈیٹ ان کے اسکارز ہیں. کیونکہ جب آپ کے ایک بار اسکارز ڈیولپ ہو جاتے ہیں تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو ٹریٹ. اوکے. اور دوسرا وسیم اکرم, ہاں بالکل, انٹرنیشنل پلیئر ہمارے کرکٹ ٹیم کے ہمارے کیپٹن رہ چکے ہیں, اور لیکن اس زمانے کے ہیں
جب اویئرنیس نہیں تھی, جب ٹریٹمنٹس اویلیبل نہیں تھے, تو ان کا بھی آپ دیکھیں کہ ان کے کتنے برے اسکارز ان کے فیس کے اوپر ہیں, اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو آج سے 15-20 سال پہلے ٹریٹمنٹس کا اویئرنیس نہیں تھی, اور لوگ اس کو, جیسے ہیئر فال ہو رہا ہے تو لوگ اس کو کہتے تھے ٹھیک ہے جینیٹک ہے, ہمارے ابا بھی گنجے تھے, فلاں بھی گنجا تھا. ایک چیز اور بھی ہے, سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, پہلے اتنا زیادہ اتنے ایشوز لوگوں کو فیس کرنے بھی نہیں پڑتے تھے. مجھے لگتا ہے اب زیادہ یہ چیز آ گئی ہے. پہلے اتنا زیادہ ہم دیکھتے تھے فیس بہت عرصہ تک صاف رہتا تھا, لڑکیوں کی شادیاں ہو جاتی تھیں, ہم نے دیکھا کہ وہ ان کے فیس بالکل کلین ہوتے تھے, ہماری مدرس ہی دیکھ لیں. لیکن اب تو بچیاں تھوڑی بڑی ہو رہی ہوتی ہیں, 19-20 سال کی, تو ان کے فیس خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. شاید بہتر اسکن کیئر نہیں ہوتا, یا پھر میک اپ ایشوز بھی ہو سکتے ہیں. دیکھیں اصل میں نا, اگر ایکنی کی بات کی جائے نا, اگر جسٹ ایکنی کی, تو ایکنی تو وہ چاہے پرانے زمانے میں ہو یا ابھی ہو, ایکنی تو ہمیشہ سے رہی ہے نا, ٹھیک ہے, اور اسپیشلی ہمارے ایشین اسکن ٹائپ میں تو بہت زیادہ رہی ہے. ہاں, اگر ہم ہرسوٹزم کی بات کریں کہ فیس کے اوپر جو فالتو بال اگانا, یہ ریلیٹڈ ہے آج کل کے زمانے سے. ہماری جو ڈائٹری ہیبٹس خراب ہو چکی ہیں, جنک فوڈ کا بہت زیادہ انٹیک ہونا, اور اس کے علاوہ جو روٹین ہے لائف کی, لائف سٹائل جو ہے وہ چینج ہو جانا, سیڈنٹری لائف سٹائل, اٹھنا نہیں ہے, سارا دن فون کے اوپر لگے رہنے, یہ ساری چیزیں کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں. اور ہماری مدرس یا میں اپنے زمانے کی بھی بات کروں تو میرے زمانے میں بھی یہ ہے کہ ہمارا ایک لائف سٹائل اچھا تھا. خیر ہم تو ڈاکٹرس کی تو لائف سٹائل میں اسٹرگل ہے, ہم تو فزیکلی بہت ایکٹیو ہوتے ہیں نا, لیکن میرے زمانے میں باقی جو میری سسٹر, میری کزنز وغیرہ, ان سب کا یہ ہوتا تھا کہ ایکٹیو لائف تھی, موبائلز کا اتنا یوزیج نہیں تھا, اور جنک فوڈ اور یہ ساری چیزیں اتنی زیادہ نہیں تھیں, تو ان کا کنٹریبیوشن بہت زیادہ ہے. نہیں, آپ سمجھتی ہیں کہ ایکنی ہوتی کیوں ہے؟ پہلے تو یہ بات ٹھیک ہے, ہم اسکن کیئر کو اتنا سیریس پہلے نہیں لیتے رہے ہیں, لیکن اگر ہم بنیادی وجوہات کی طرف زیادہ فوکس کریں, جیسے کھانا پینا ہو سکتا ہے, یا پھر آپ کا لائف سٹائل ایسا ہو سکتا ہے, کیا وجہ ہے؟ کچھ ایسے ایشوز بھی ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے ایکنی کا پرابلم زیادہ آتا ہے؟ دیکھیے ایکنی جو ہے نا بیسکلی ویسے تو ہارمونل ہوتی ہے. اچھا, ٹھیک ہے, ہارمونل مینس کہ پیوبرٹی کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جینیٹک بھی آتا ہے کہ جینیٹک ڈسپوزیشن بھی ہوتی ہے اس کی, کہ کسی کی جینیٹکلی آئلی اسکن ہے, ایکنی پرون اسکن ہے. ٹھیک ہے, تو ان لوگوں کا تو قدرت کی طرف سے مل گیا یہ تحفہ. ٹھیک ہے, اور باقی جو نارمل لوگ ہیں جن کا جینیٹک ڈسپوزیشن بھی نہیں ہے ایکنی کی, ان کی آئلی اسکن بھی نہیں ہے, وہ ڈیو ٹو سرٹن ہیبٹس وہ ڈیولپ کر لیتے ہیں. میک اپ کا زیادہ یوز, جیسا کہ آپ نے بولا اس ٹائم, میک اپ کا ایکسیسو یوز, اور پراپر ڈیپ کلینزنگ نہ کرنا, پراپر ڈائٹری ہیبٹس خراب ہونا, لائف سٹائل کا خراب ہونا, یہ ساری چیزیں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں ایکنی میں. ہم دیکھتے ہیں پگمنٹیشنس کو لے کے لیڈیز اتنا پریشان رہتی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ برن اسپاٹس کی وجہ سے. کیا ایسا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے, یا بہت مہنگا نہ ہو اگر ہو بھی تو, کہ ان کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں؟ دیکھیں اٹس اے سیڈ نیوز. ملازمہ جو ہے نا, جو چھائیاں ہوتی ہیں, جو نارمل پگمنٹیشن ہے ہلکی پھلکی, جو ایپیڈرمل ہے, جو آپ کی اسکن کے اپر لیئر کے اوپر ہے, جیسے کہ ایکنی کے جو مارکس ہوتے ہیں, وہ تو ایزیلی آپ مطلب وہ ٹریٹ کرنا بہت آسان ہے. اچھا, ٹھیک ہے, وہ نیچرلی بھی جب اسکن کی لیئر آپ کی ہر مہینے کے حساب سے جو ہے نا وہ شیڈ آف ہو رہی ہوتی ہے, وہ نیچرلی بھی اگر کوئی ٹریٹمنٹ نہ بھی لیں تب بھی وہ کلین ہو جائے گی فیس. لیکن اگر ہم ملازمہ کی بات کریں جو کہ ڈیپ ڈرمل ہوتا ہے, جو کہ ڈرمس میں ہوتا ہے, چھائیاں, اس میں بیسکلی ہوتا ہے یہ کہ جو میلانن جو پگمنٹ ہے نا, جو ہمیں کلر دیتا ہے, وہ ایونلی ڈسٹریبیوٹیڈ ہے ہماری فل باڈی میں. ٹھیک ہے, وہ ہمارے بالوں کو بھی کلر دے رہا ہے, وہ ہمارے اسکن کو بھی کلر دے رہا ہے. اگر میلن زیادہ ہوگا تو ٹین ہوں گے آپ, اگر میلن کم ہے تو آپ گورے ہوں گے. اوکے, اب یہ ہوتا ہی ہے کہ ملازمہ میں ڈیو ٹو سرٹن کنڈیشنز, یا تو اسکن پتلی ہو چکی ہے, یا کوئی بھی ایسی ریزن کہ جس میں اسکن کا سائیکل جو ہے نا وہ ڈسٹرپٹ ہو چکا ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ میلانن ایک جگہ پہ کانسنٹریٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, پگمنٹ ایک جگہ پہ کانسنٹریٹ ہو گیا, وہ ڈرمس میں ہی ہے, تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو ٹریٹ ڈرمل ملازمہ. ہاں, ٹریٹ ہم کر بھی لیتے ہیں اس کو فار دس ٹائم بینگ, ہم اس کو ٹھیک کر بھی لیتے ہیں, پریزنٹیبل فیس بنا لیتے ہیں, بٹ ریباؤنس ہو سکتا ہے. کہتے ہیں سارا دن پانی پینا, کہتے ہیں 8 لیٹر پانی پینا, اور زیادہ پانی پینا اسکن کے لیے بہت زیادہ نیٹ اور کلین کر دیتا ہے اسکن کو. لیکن سارا دن پانی پینا تو بہت ہی مشکل ہے کہ آپ 8 لیٹر پانی جو ہے وہ پورے دن میں ختم کریں. چند 4 لیٹر تو ہو گیا, مطلب نارمل پیپل کو یہ چاہیے, لیکن 8 لیٹر تو بہت زیادہ نہیں ہے, تھوڑا کم کر سکتی ہیں؟ دیکھیے, ہائیڈریٹ رکھنا اپنے آپ کو
not just for your skin, it's essential for all your organs. Okay, ہمارے سارے organs کو work کرنے کے لیے properly hydrate ہونا بہت ضروری ہے. 70% of our body is composed of water. ٹھیک ہے, ہمارا ہر آرگن جو ہے وہ پانی کے ساتھ ہی چلتا ہے. تو لیکن اگر آپ اس کو, ہائیڈریشن از امپورٹنٹ, لیکن جو اسکن کی اگر ہم بات کریں نا, تو اسکن کے لیے خالی پانی, واٹر انٹیک از ناٹ انف. اس کے لیے آپ کو پتہ ہے اسکن کو ہائیڈریٹ کرنے کے لیے وی نیڈ سرٹن موئسچرائزیشنز, یو نو, ہمیں موئسچرائزر چاہیے, سرٹن ایج کے اوپر ہمیں پیپٹائڈس چاہیے, ہائلورونک ایسڈ چاہیے, سرٹن ایج کی بات کر رہی ہوں, ناٹ I'm not talking about young girls یا پھر 25 years کی ایج تک. تو ہمیں نیچر کی اتنی سپورٹ مل جاتی ہے نا, تو ہمیں اتنی ساری چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن after 25 years you need to moisturize your skin to keep it hydrated. So میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خالی پانی پی لینے سے آپ کی اسکن ہائیڈریٹڈ نہیں ہوتی. صحیح. گرمیوں کا موسم چل رہا ہے تو کیا اسکن کی روٹین ہونی چاہیے؟ گرمیوں میں اگر خالی فیس کی بات کی جائے تو پراپر کلینزنگ ہونی چاہیے. اور اگر ہم ویسے اگر اسکن انفیکشنز بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں گرمیوں میں, ہیومڈ ویدر میں, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کاٹن, ہم زیادہ تر اپنے پیشنٹس کو کہتے ہیں کہ کاٹن ویئر کریں, جو ہوتا ہے نا ریشمی اسٹف, وہ اسکن کو اس موسم میں اسپیشلی بہت زیادہ اریٹیٹ کرتا ہے, تو ہم اس کو منع کرتے ہیں. اور باقی کہ پراپر کلینزنگ از ویری امپورٹنٹ. لیکن جو لوگ میک اپ نہیں کرتے ہیں ان کی کیا روٹین ہونی چاہیے؟ آپ کہہ رہی ہیں شاید جو میک اپ والے ہیں وہ کلینزنگ کریں, جو میک اپ نہیں کرتے وہ بھی کلینزنگ کریں. سارے پراپر کلینزنگ کا مطلب ہے کہ اپنے فیس کو اچھا کلین رکھیں. مطلب یو نیڈ اے گڈ فیس واش, اور آپ اچھا واش کرنا چاہیے اپنے اسکن کو. اچھا, آپ کو لگتا ہے کہ ایسی کچھ کریمز کے علاوہ گھر میں ایسی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ خواتین جو باہر سے نہیں خرید سکتی ہیں, ان کے لیے گھر میں کوئی ایسی چیزیں ہوں جو کہ فیس کو کلین رکھنے میں بہت زیادہ ہیلپ فل ہوں؟ دیکھیں جو ہوم ریمیڈیز ہیں نا وہ اسکن کے لیے, دیکھیں ہیئر کے لیے تو مانا اچھی چیزیں ہیں, ہوم ریمیڈیز ہم لوگ بھی ریکمینڈ کر رہے ہوتے ہیں, اچھا ہوتا ہے. پر فار اسکن یو نو سرٹن چیزیں ہیں جو سرٹن لوگوں کو الرجی کرتی ہیں. بہت ساری ہوم ریمیڈیز سے کانٹیکٹ ڈرماٹائٹس کے ساتھ ہمارے پاس پیشنٹس پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, تو ناٹ ایوری تھنگ از فار ایوری ون. نارمل سی چیز ہے, لوگ بیسن بھی لگاتے ہیں, رنگ کالا ہو جاتا ہے اسے. اچھا, ہاں, روز واٹر از گڈ, لیکن وہ سودنگ افیکٹ ہے اس کا نا. اسی طرح لیمن ہیلپ فل ہے؟ لیمن ہیلپ فل نہیں ہے, کیونکہ لیمن جو ہے نا وہ آپ کی اسکن کو اریٹیٹ کرتا ہے, ہم کافی زیادہ اریٹیٹ کرتا ہے. سٹرس ہے نا, تو وہ اسکن کو اریٹیٹ کرتا ہے. اٹس ناٹ فار ایوری بڈی. اور اسپیشلی لیمن, خود سے را لیمن آپ اپنے فیس کے اوپر لگا لیں تو وہ تو میرے خیال سے وہ سی ڈی کے ساتھ ہی آئے گا پیشنٹ. اچھا, اینٹی ایجنگ کے لیے کس ایج کے بعد جو ہے وہ آپ کو اپنی اسکن کو سیریس لینا چاہیے؟ ہاں, آفٹر 25 ایئرس جو ہے نا آپ کو, دیکھیں آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ آپ کی ایجنگ اسٹارٹ ہو جاتی ہے آفٹر 25, بٹ یو نیڈ ٹو اسٹارٹ یور کیئر, اسکن کیئر آپ کا آفٹر 25. 25 سے پہلے آپ کو نیچر کی ہیلپ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, آپ پیارے ہی رہتے ہیں, آپ اچھے ہی رہتے ہیں, آپ کی اسکن اچھی ہی رہتی ہے. لیکن آفٹر 25 ڈکلائن آنا شروع ہو جاتا ہے آپ کا, تھوڑا تھوڑا ایوری 10 ایئرس میں آپ کا کولیجن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے, یو نو. اور 25 ایئرس کے بعد آپ کو, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بہت ہیوی قسم کی آپ کو اسکن کیئر چاہیے, بیسک چیزیں, یو نیڈ سن بلاک, you need moisturizer, you need a good face wash according to your skin. That's it. اچھا, ایک تو آج آپ نے مجھے یہ کلیئر کرنا ہے, SPF 30, SPF 50 یا پھر 70, کیا چیز زیادہ پرفیکٹ ہے؟ دیکھیں اگر آپ کی نارمل اسکن ہے, لائک جیسے آپ ہیں, آپ کو کوئی اسکن کا ایشو نظر نہیں آ رہا مجھے, کوئی میلازما کا, پگمنٹیشن کا ایسا ایشو نہیں ہے, 30 از انف فار نارمل پیپل, ٹھیک ہے. اگر میلازما کے ساتھ پیشنٹ پریزنٹ کرتا ہے تو ناٹ لیس دین 50 SPF سے کم جو ہے نا اٹس ناٹ ہیلپ فل. اور سیڈلی اگر 60 SPF سے اوپر جتنا بھی بڑھائے جائیں, آپ 70 کر لیں, 80 کر لیں, 100 کر لیں, وہ سارے برابر ہیں. اچھا, ہاں, وہ 60 ہی ہوتا ہے SPF بیسکلی. اچھا, وہ ہوتا 60 ہی ہے؟ ہاں, ہوتا 60 ہی ہے. اس کو آپ جتنا مرضی کہہ دیں, 70 ہے, 80 ہے, 90 ہے, 100 ہے. سو بیسکلی 60 از اپروپریٹ فار سرٹن اسکن کنڈیشنز. اور جو ایوریج اسکن والے لوگ ہیں ان کو 30 تو منیمم ہے لگانا چاہیے. بہت سارے لوگوں کو رمضان میں یہ والی شکایت سامنے آتی ہے کہ اسکن خراب ہو گئی ہے, کھاتے اس طرح سے ہیں, آئلی چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں, یا پھر عام روٹین میں بھی ایسا ہو سکتا ہے جو باہر سے لوگ کھانا کھاتے ہیں, اوائڈ کیا کرنا چاہیے؟
دیکھیں ایک تو روزہ رکھا ہوتا ہے تو میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ کچھ نہ کھائیں، لیکن ہم میں نے دیکھے ہیں روزہ جب وہ افطار کرتے ہیں تو اتنی اچھی ڈائٹ ہوتی ہے کہ دیکھ کے انسان رش کی کر سکتا ہے بجائے اس کے کہ آپ وہ کھا رہے ہیں سموسے تلے ہوئے یا پکوڑے تلے ہوئے. دیکھیں زیادہ تر ہم یہ سنتے ہیں کہ آئلی اسکن جو ہے، آئلی چیزیں جو ہیں وہ اسکن کے لیے خطرناک ہے، لیکن ہم اپنے ایکسپیرینس میں دیکھتے ہیں اور بکس میں بھی یہی پڑھا ہے کہ جو میٹھا ہے نا، میٹھا جو سویٹ ہے دیٹ از ڈیزاسٹرس فار یور اسکن. ایکنی جو ہے وہ زیادہ تر آپ کا میٹھا زیادہ کھانے سے جو ہے نا آپ کی ایکنی بنے گی. میٹھے سے آپ کا ویٹ پٹ آن ہوگا، میٹھے سے ہی ہوگا آپ کو پی سی اوز ڈیولپ ہو سکتا ہے، میٹھے سے ہی ہوگا آپ کے انسولین ریزسٹنس ڈیولپ ہوگی، میٹھے سے ہی ہوگا ہرسوٹزم بھی ہو سکتا ہے، انسولین ریزسٹنس ڈیولپ ہوگی تو کیا ہوگا، بال بھی آئیں گے فیس پہ اور سر کے بال گرنا شروع ہو جائیں گے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی میٹھا اتنا خطرناک ہے، میٹھا بنا کیوں ہے، اس کو ختم کیوں نہیں کر دیتے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ہیلتھ ایشوز جو ہیں وہ صرف میٹھے کی وجہ سے سامنے آتے ہیں، جیسے سب کچھ میٹھے کی وجہ سے، ویٹ بڑھنا، یا ابھی تو مجھے آج پتہ چلا ہے کہ اسکن بھی خراب ہوتی ہے. اسکن ہی تو خراب ہوتی ہے میٹھے سے. آپ دیکھیں جو زیادہ شوگر انٹیک کرتے ہیں نا، آپ ان کی اسکن دیکھیں وہ زیادہ جلدی ایج کرنا شروع ہو جاتے ہیں بنسبت ان لوگوں کے کہ جنہوں نے ماڈریٹ رکھا ہوتا ہے اپنا شوگر انٹیک. ہاں، اوپن پورز کی آپ بات کری تھی، تو کیا اس کے لیے صرف ٹریٹمنٹ کافی ہوتا ہے یا پھر کوئی اسکن کیئر سے بھی یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ اوپن پورز جو ہے وہ بیسکلی گاڈ گفٹیڈ ہے. اوکے، لوگ پیدا ہوتے ہیں اوپن پورز کے ساتھ نا، یہ جینیٹکلی ہوتا ہے ایسے. جن لوگوں کا اگر سن ایکسپوئر زیادہ ہے، اگر وہ شروع سے اوپن پورز کے ساتھ ان کی اسکن نہیں ہوئی تو وہ سن ڈیمیج سے بھی اوپن پورز ہو سکتے ہیں. اب اوپن پورز میں یہ ہے کہ ہم اس کو ٹو سرٹن لمٹ ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے لیے سرٹن لیزر ٹریٹمنٹس ہیں. میرا فیوریٹ ہے کاربن لیزر، کیو سوئچ لیزر ہوتی ہے جو ہم کاربن کے ساتھ ہم اس کو کرتے ہیں، وہ بہت حد تک جو ہے نا پورز کو شرنک کر دیتا ہے. اچھا لیزر یہ ہوگی. اس کے علاوہ سرٹن کیمیکل پیلز ہیں جیسے کہ سیلیسائلک ایسڈ پیل، وہ بہت اچھا ہے، وہ پورز کو شرنک کر دیتا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے سن بلاک. سن سے آپ جتنا پروٹیکٹ کریں گی اتنا زیادہ آپ کے جو پورز ہیں نا وہ کم ہوں گے. اگر ہم میڈیسنس کی بات کریں، کریمز کی، تو اس میں نائسینامائڈ دیٹ ہیلپس اے لاٹ ٹو منیمائز یور پورز. اچھا، ایک چیز یہ ہے کہ جب کوئی دانے منہ پہ نکلتے ہیں، کچھ لوگوں کو بہت گندی عادت ہوتی ہے ان کو پھوڑنے کی اور کہا جاتا ہے کہ اس سے بھی اوپن پورز ہو جاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے؟ ہاں ایگزیکٹلی. نہیں اوپن پورز لیکن نہیں میرا ہوتے. فیس تو نہیں ہے ایسا، میں تو کوئی دانہ اپنے فیس پہ رہنے نہیں دیتی. میں نے جیسے صبح دیکھا ہے میں اس کو نکال دوں گی. مجھے کہتے ہیں بہت سارے لوگ کہ یہ خراب ہو جائے گا، لیکن نہیں ہوتا خراب. تو اٹس اے گفٹ فرام یونیورس. اچھا ہاں، کیونکہ آپ دیکھیے آپ جب بھی آپ دانے کو چھیڑیں گے اوپن پورز نہیں ہوتے. آپ اس میں تھوڑا سا ڈفرینس دیکھ لینا، گڈھے پڑ جاتے ہیں. ہاں کھڈے پڑتے ہیں، دیٹ آر اسکارز. ٹھیک ہے، کھڈے جو ہے نا وہ ویسے اگر آپ چھیڑیں یا نہ چھیڑیں، چھیڑنے سے یہ ہوگا کہ آپ کی پگمنٹیشن بڑھے گی نا، آپ کی اسکن کے اوپر ایکنی کے مارکس آئیں گے. کھڈا جو ہے نا وہ ٹائپ آف ایکنی ویسے ہی ڈیفائن کر دیتا ہے کہ کھڈے پڑیں گے کہ نہیں پڑیں گے. بہت لوگوں کی وجہ سے آپ لوگ کہتے ہیں لیمن میں کہتے ہیں جڑوں والی ایکنی ہوتی ہے، سسٹک ایکنی جس کو کہتے ہیں، اس سے بہت حد تک جو ہے نا اسکارز بنتے ہی بنتے ہیں. بہت چھیڑے یا نہ چھیڑے. ہم دیکھتے ہیں نوز کے اکثر تو لوگوں کے اوپن رہتے ہیں. نوز کے اوپر جو بلیک ایکنی ٹائپ ہوتا ہے اس کو کیسے خود سے گھر میں کیسے کیا جا سکتا ہے صاف؟ دیکھیے ناک نوز کے اوپر جو ہے نا زیادہ تر ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ بلیک ہیڈز ہیں. وہ بلیک ہیڈز نہیں ہوتے، بعض اوقات میں چھوٹے چھوٹے ہیئر ہوتا ہے. ہاں 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 بالکل. تو اس کو ہم لیزر کے ساتھ اس کو ٹریٹ کرتے ہیں. لیکن وہ ہیئر نکالنے کے چکر میں بھی وہ کرتے ہیں تو پھر پورز اوپن ہو جاتے ہیں، اس سے ہوتے ہیں ویسے. ہاں اس سے ہوتے ہیں. اگر آپ وہ اس کو پلگ کریں گے نا تو پھر ہوگا. ہم اس پہ لیزر کر دیتے ہیں. لیزر کرتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ لیزر ویسے ہی پورز کو منیمائز کر دیتی ہے نا، تو بڑا اچھا ٹریٹمنٹ اور بالوں سے بھی نجات مل جاتی ہے اور ناک بھی کلین ہو جاتا ہے. اچھا، میرے ذہن میں صرف ایک بات آ رہی ہے کہ آج کل اتنی اسکن کیئر کی پروڈکٹس مارکیٹ میں آ چکی ہوئی ہیں کہ سمجھ ہی نہیں آتا کہ ہم کیا چیز جو ہے وہ استعمال کریں. میرے خود کے پاس جو پروڈکٹس آتی ہیں میں نے کبھی بھی یوز نہیں کی ہیں، نہ ہی میں نے کبھی کسی کو ریکمینڈ کی ہیں کہ وہ لگاؤ، کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں ان کو کیسے یوز کروں. حالانکہ وہ مجھے بتاتے بھی ہیں کہ ایسے ایسے یوز کرنا ہے، میں اچھے سے پڑھتی بھی ہوں اس کو، لیکن مجھے ٹرسٹ ہی نہیں ہوتا ان پہ کہ مجھے کیسے یوز کرنا چاہیے. ڈارک سرکلز کے لیے آپ فارمولا بتائیے گا، لوگ خود پڑھ کے دیکھ کے خرید سکتے ہیں کہ کیا چیز زیادہ بہتر ہو سکتی ہے. ڈارک سرکلز کے لیے دیکھیں، ڈارک سرکلز کے لیے آپ کریم پوچھ رہی ہیں. دیکھیں ڈارک سرکلز ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ صرف ٹاپیکل ٹریٹمنٹ سے آپ اس کو ٹریٹ نہیں کر سکتے. کریمز لگانے سے وہ آپ کا پرابلم سالو نہیں ہوگا. ڈارک سرکلز آپ کے نا انٹرنل ہیلتھ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. آپ کی انٹرنل ہیلتھ اچھی ہے اور آپ کا لائف سٹائل اگر بیٹر ہے تو آپ کو یا اور بھی بہت سارے فیکٹرز ہیں. بعض لوگوں کی آئی سائٹ ویک ہوتی ہے، اسٹرین پڑ رہا ہوتا ہے آنکھوں کے اوپر، اس کی وجہ سے بھی ڈارک سرکلز ہو جاتے ہیں. بہت سارے لوگ اینیمک ہوتے ہیں، ان میں خون کی کمی ہے.
تو آپ جتنی مرضی کریمز آپ لگاتے جائیں آپ کا وہ ڈارک سرکلز ٹھیک نہیں ہوں گے. سو اس میں ایویلویشن ضروری ہوتی ہے. آپ اس طرح سے کوئی بھی چیز دیکھ کے یو کی ناٹ یوز اٹ فار یور ڈارک سرکل اسپیشلی نا. تو اس کے لیے ایک پراپر ایویلویشن ہوتی ہے کہ کس وجہ سے آپ کو ڈارک سرکلز بن رہے ہیں. وہ وجہ ختم کرنی زیادہ ضروری ہے. ہاں وجہ ختم ہوگی تو ڈارک سرکلز آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائیں گے. آپ کے پاس پیشنٹس آتے ہیں ایسے؟ ہاں بہت سارے آتے ہیں. کیسے ٹریٹ کرتی ہیں آپ ان کو؟ پروسیجر کیا ہوتا ہے اکارڈنگ ٹو جو ان کی ریزنز ہوتے ہیں اس کے حساب سے ہی. بہت سارے پیشنٹس ہوتے ہیں جن کا آئی سائٹ ویک ہوتی ہے, بہت سال ہو گئے انہوں نے نمبر ہی نہیں چینج کرایا ہوتا, تو آئی سائٹ کا ہوتا ہے اس کی کریکشن, نمبر کی کریکشن. وہ اس کے علاوہ ہم ان کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ اپنا لائف سٹائل اچھا کریں. ساری رات آپ بیٹھ کے موبائل کے اوپر لگے ہوئے, آپ لیپ ٹاپس کے اوپر لگے ہوئے, تو پھر آپ کیسے آپ کی نہ آپ کی ہیلتھ اچھی ہوگی, نہ آپ کی آنکھوں کے جو آپ کے جو ڈارک سرکلز ہیں نہ وہ ٹھیک ہوں گے. ہاں اگر ایسا کوئی ریزن نہیں ہے, کچھ لوگوں کا ایسا ہوتا ہے کہ ان کا فیس کا کنٹور ہی ایسا ہوتا ہے, لائک ان کا بونی اسٹرکچر ہی ایسا ہوتا ہے, لائک ان کا نا یہ جو چیک بون ہے وہ اتنی انہینسڈ ہوتی ہے, اس کی وجہ سے ہالو اراؤنڈ دا آئیز لگتا ہے. اس سے یہ لگتا ہے کہ جن کے ڈارک سرکل نیچرل ہوتا ہے, وہ نیچرل ہوتا ہے. اس کا ہم عام طور پہ کچھ نہیں کر سکتے. ہاں فلرز لگا سکتے ہیں, پر فلرز مجھے اتنے پسند نہیں ہیں. اچھا اگر ٹریٹمنٹس کی بات کی جائے ڈرما کی فار ڈارک سرکلز, اگر ہم نے سارے فیکٹرز کو دیکھ لیا, سارے ٹریٹمنٹس بھی کر لیے, سب کچھ کر کے دیکھ لیا, اس کے بعد پولی نیوکلیوٹائڈز آتے ہیں. وہ ہم انجیکٹ کرتے ہیں. پولی نیوکلیوٹائڈز بیسکلی سیلمن ڈی این اے ہوتا ہے, تو یہ ہر چیز کو اسکن کو اتنا اچھا یہ ریجنریٹ کرتا ہے نا, مطلب I must say that is my most favorite treatment for all kind of skin conditions. تو یہ ڈارک سرکلز کے علاوہ کہاں پہ یوز کرتی ہیں؟ ہاں آپ اسکن بوسٹ ایز اے اسکن بوسٹر بھی یوز کرتے ہیں. اس میں ہم بیسکلی نا PDRN کی فارم میں ہم اس کو یوز کرتے ہیں, ناٹ پیور پولینیوکلیوٹائڈس. اسکن بوسٹرز میں ہم یوز کرتے ہیں اس کو نا. بیسکلی ایک زمانہ تھا جب اس کو نا PDRN کو یوز کیا جاتا تھا بیک ان 1980. اس کو یوز کرتے تھے ڈائبیٹک السرز میں. اچھا اس کو یوز کرتے تھے ایک دو اور کنڈیشنز جیسے برن, سویئر برن ہے, اس میں بھی یوز کیا جاتا تھا. بعد میں لیٹر انہوں نے ڈسکور کیا کہ نہیں, کہ ہر قسم کی اسکن کی پرابلم کو یہ سیٹل کر سکتا ہے PDRN. ایون سورائسز میں بھی ہم اس کو کر سکتے ہیں. ایون ہم اس کو اسکن کو بوسٹ کرنے, اینٹی ایجنگ کا اس کا بہت اچھا افیکٹ ہے. I mean what not, it's such a big list. اچھا اسکن کلر انہینس کرنے کے لیے کیا ٹریٹمنٹ ہے؟ اگر آپ کی اسکن ہیلدی ہے تو کلر اتنا میٹر نہیں کرتا, لیکن ظاہر سی بات ہے ہم جس جگہ پہ رہتے ہیں, ہمارے ملک میں اسپیشلی گورا رنگ, تو آپ کو پتہ ہے گورے رنگ کا زمانہ کبھی ہوگا نا پرانا, تو اس کو تو ویسے ہی نا بیوٹی کا سمبل مانا جاتا ہے. ہاں بالکل ایسے. وائٹننگ کے لیے نا بیسکلی وائٹننگ کریمز ہم یہ مطلب کہ جو لوکل کریمز ہیں نا, جو فل آف اسٹیرائڈز ہیں. اسٹیرائڈز بیسکلی کیا کرتا ہے, وہ ایٹروفی کرتا ہے اسکن کی, لائک آپ کی اسکن کے لیئرس کو پتلا کرتا جاتا ہے, تو وہ ڈیزاسٹرس ہو جاتا ہے. پتلا کرنے کی وجہ اسٹیرائڈ کا ایک سائڈ ایفیکٹ ہے کہ وہ اسکن کو فیئر کرتا ہے, لیکن ساتھ میں اس کے اور جو اتنے سارے ڈیزاسٹرز ہیں اسکن کے لیے, تو وہ اس کے لیے اچھا نہیں ہے. وائٹننگ کی جو کریمز ہماری میڈیکیٹڈ آتی ہیں اس میں کوجک ایسڈ ہو گیا, اس میں گلائکولک ایسڈ ہو گیا, اس میں الفا آربیوٹن ہو گیا, گلوٹاتھیون سپر اینٹی آکسیڈنٹ ہے, وہ بہت اچھا ہے. تو یہ کریم فارمز میں مل جائے وہ بھی بہت اچھا ہے, سیف بھی ہے. اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. تو لیکن ہم لیں کون سا؟ سب سے بڑا ایشو یہی ہے نا کہ لوگوں کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ وہ چیز کون سی لیں, کس کمپنی کی لیں. دیکھیے ہماری جتنی بھی ٹیسٹڈ ہونی چاہیے, میڈیکیٹڈ کریمز آر ویری گڈ. اور گلوٹاتھیون, کوجک ایسڈ, الفا آربیوٹن, یہ تین چیزیں جس کریم میں ہوں گی نا, وہ آپ کو الٹیمیٹلی تھوڑا ٹائم کے بعد لیکن آپ کو فیئرنیس کی طرف لے جائیں گی. ٹھیک. میں نے ایک اور چیز بھی دیکھی, گھروں میں رہنے والے لوگوں نے ایک بزنس ٹائپ شروع کیا ہوا جس میں وہ 7 کریمز کو مکس کرتے ہیں, ایک فارمولا بناتے ہیں اور وہ پھر اس کو سیل کرتے ہیں, اور پھر گھریلو خواتین اسپیشلی چھوٹے علاقوں کی وہ خریدتی ہیں اور اس کو بتایا اور وہ گوری ہو جاتی ہیں, اور وہ اتنی گوری ہو جاتی ہیں کہ یہاں تک وہ گوری ہوتی ہیں اور اوپر کا جو حصہ وہ بلیک ہوتا ہے. جیسے ہی وہ باہر نکلیں گی پھر یہ نہیں پتا کہ سن بلاک بھی لگانا ہے. باہر سے گھر آئیں گی تو وہ ہاف جو ہے وہ بازو چٹا ہوگا اور ہاف کالا ہوگا. وہ کیا ہے, وہ فارمولا کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے وہ بیسکلی نا ملٹیپل اسٹیرائڈ کریمز کو ملا کے فارمولا بنایا جاتا ہے, جس میں کرسٹلمز بلیچ کریم, جس میں کلوبیڈرم اور اس طرح کی بیٹنویٹ اور اس طرح کی پتہ نہیں بہت ساری اسٹیرائڈل کریمز کو مکس کر کے نا یہ ایک فارمولا بناتے ہیں. اچھا دیکھیں اس میں آپ کو بتاتی ہوں, بہت سارے لوگ جینیٹکلی
ان کو اسٹیرائڈس کا کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہوتا. اللہ کی طرف سے ان کو تحفہ ہے کہ وہ اسٹیرائڈ جتنا مرضی یوز کر لیں, ان کی اسکن کی ایٹروفی اسٹیرائڈ سے بہت سلو ہوتی ہے. اچھا. تو ان لوگوں نے جب یہ یوز کیا, ان کے وہ گورے ہو گئے اور بڑا اچھا اسکن ہوگی ان کی, تو لوگ مسلیڈ ہوئے نا اس کی وجہ سے. تو لیکن بہت سارے 80% لوگ وہ ہیں جن کو اسٹیرائڈ کا بہت مطلب ورسٹ افیکٹس ہوتے ہیں. ایکنی ٹریگر ہو جائے گی, ملازمہ ہو جائے گا, بال آنا شروع ہو جائیں گے, ہرسوٹزم اسٹارٹ ہو جائے گا. ہمارے پاس تو میل پیشنٹس بہت آتے ہیں اس چیز کے لیے. جی شادی ہوئی تھی, شادی پہ کریمیں لگائیں, سب نے کہا لڑکی بہت گوری ہے تو آپ تھوڑے سے ٹین ہیں تو آپ کریمیں لگائیں. وہ بیچارے شادی تو گزار لی کسی طریقے سے, اور وہ ہی پریزنٹڈ ود بڑے بڑے ملازمہ کے پیچز فل, مائی گاڈ, اور جو ہے نا ایکنی بھی ساتھ میں, اور اس طرح کی چیزیں. اچھا, آج کل ڈرماٹولوجسٹ کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا ہے کہ ہوم ریمیڈیز والے بھی بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ ان ہیں. تو ایک تو میں نے آپ سے پہلے پوچھا بیسن وغیرہ جو ہے وہ لگانا چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے ٹوٹکے ہیں, یوگرٹ ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ واقعی یوزفل ہوتے ہیں لوگوں کے لیے؟ دیکھیے میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ ہیئر کی بات کریں نا, ہیئر کے لیے ہوم ریمیڈیز آر ویری گڈ. اس کے لیے اگر آپ یوگرٹ یوز کر رہے ہیں یا کچھ ایسی چیزیں تو وہ آپ کو ہیلپ کرتی ہیں. لیکن اسکن کے لیے نا, فیس کی اسکن جو ہے نا وہ بہت سینسٹیو چیز ہے. وی کی ناٹ سے کہ آپ کو, اگر میری ایک فرینڈ کو بیسن سے اچھا فرق پڑا تو مجھے نہیں پتا میری اسکن کو وہ اریٹیٹ کرے گا. لیمن ہو گیا, ایلو ویرا بہت زیادہ یوز کی جاتی ہے, وہ اینٹی انفلیمیٹری ہے بیسکلی. وہ بھی ہم کہتے ہیں کہ فریش ایلو ویرا کبھی بھی یوز نہ کریں, سی ڈی کرتا ہے, کانٹیکٹ ڈرماٹائٹس کرتا ہے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے لوگوں کو مارننگ میں لگاتے ہوئے, وہ بھی فریش. بس وہ کچھ تھوڑے سے لوگ ہیں جن کو یہ چیزیں جو پرابلم نہیں کرتی, وہ خرید لینا چاہیے. ہاں, کیونکہ وہ پورا کمپوزیشن ہوتی ہے, اس میں خالی وہ ایلو ویرا نہیں ہوتا, را ایلو ویرا نہیں ہوتا, اس کے اندر ہائیلورونک ایسڈ ملا ہوتا ہے, اس کے اندر کوئی نہ کوئی پیٹرولیم جیلی کوئی بیس بنی ہوتی ہے نا, کہ جو سودنگ افیکٹ دے گی, جو کہ کانٹیکٹ ڈرماٹائٹس کو پریونٹ کرے گی. اپٹن جو ہے, فرض کریں ہم اپٹن کی بات کرتے ہیں, تو وہ تو صدیوں سے چلا آ رہا ہے, وہ تو لوگ ابھی بھی لگاتے ہیں, مارکیٹ میں بھی ملتا ہے, تو وہ نہیں لگانا چاہیے کیا؟ لگا سکتے ہیں, لیکن میں نے اس کا کوئی فائدہ دیکھا نہیں ہے آنیسٹلی. کس پرپز کے لیے لگاتے ہیں؟ ہاں, ملتانی مٹی اچھی چیز ہے, وہ کافی, وہ دیکھیں یہ ساری چیزیں اینٹی انفلیمیٹری ہیں, اور یہ ساری چیزیں نا اسکن کو کام کرتی ہیں, دیٹس اٹ. اگر آپ کا یہ پرپز ہے کہ آپ کی اسکن گوری چٹی ہو جائے, اچھا ایک زمانے میں نا ایلمنڈ آئل کا بڑا ہوتا تھا, ایلمنڈ آئل لگائیں, ہاں موئسچرائز کرے گا, ہائیڈریٹ کرے گا اسکن کو, رنگ کالا کر دے گا وہ. تو آپ سوچ لیں کہ آپ کو کیا کروانا ہے. تھوڑا سا دل رکھ لیا لوگوں کا جو کہ اپٹن بھی لگاتے ہیں یا پھر ملتانی مٹی بھی لگاتے ہیں. میک اپ صاف کرنے کے لیے, ریموو کرنے کے لیے سب سے بہتر کیا چیز ہے؟ کلینزنگ ملکس ملتے ہیں بہت سارے. بیبی آئل تو زیادہ چپچپا کر دے گا نا, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں آج کل یوز ہوتا ہے وہ, اسپیشلی جہاں پہ لوگ شوٹنگس کرواتے ہیں, میک اپ بہت ضروری ہوتا ہے, تو میک اپ ریموو کرنے کے لیے وہاں پہ پڑا ہوتا ہے, تو بیبی آئل یوز کرتے ہیں, کہتے ہیں اس کے سائڈ افیکٹس نہیں ہوتے. دیکھیں بیسکلی نا ہمیں وی نیڈ اے موئسچرائزر سے سب سے پہلے ہم نے اچھا سا موئسچرائز کر لینا ہے فیس کو, پھر ہم نے اس کو وائپ آف کر لینا ہے ٹیشو پیپر کے ساتھ, وہ کر لیا, اس کے بعد دین وی کین واش آور فیس. وہ کسی بھی چیز کے ساتھ آپ واش کریں, موئسچرائزر آپ کی ہر چیز کو وائپ آف کر دے گی. یہ آپ کی جو جتنے بھی وہ ہے نا, جتنے بھی آپ کے پگمنٹس لگے ہوئے ہیں آپ کے فیس کے اوپر, جتنا بھی میک اپ لگا ہوا سب کو وہ ریموو کر دیتا ہے. بیبی آئل کا بھی وہی کام ہے. اچھا, آپ کہنا یہ چاہ رہی ہیں کہ موئسچرائزر لازمی یوز کرنا چاہیے؟ نہیں, آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ اٹ کین بی اینی تھنگ. آپ موئسچرائزر سے ریموو کر لو, آپ اس کو کلینزنگ ملک سے ریموو کر لو, بیبی آئل سے ریموو کر لو. فیس واش کیسا ہونا چاہیے؟ یا پھر پہلے زمانے میں صابن استعمال کر لیتے تھے, کوئی ٹینشن نہیں ہوتی تھی, اب تو میں خود ایسا کرتی ہوں کہ فیس واش چینج کرتی رہتی ہوں, لیکن یہ نہیں پتا کہ بہتر کون سا ہے. صرف اوپر سے پڑھ لینے سے, یا آپ کوئی دیکھ لیتے ہیں, ایڈ دیکھ لیتے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے یہ تھوڑا بہتر رہے گا. دیکھیں جو سوپ ہے نا اس میں ہوتا ہے کاسٹک سوڈا, وہ تھوڑا سا ہارش ہوتا ہے آپ کی اسکن کے اوپر. پرانے زمانے کی بات کریں نا, اس ٹائم اسکن کیئر اس طرح کی ہوتی نہیں تھی. ابھی تو لوگ اپنی مرضی سے کبھی ریٹنول یوز کر رہے ہیں, کبھی وٹامن سی سیرم یوز کر رہے ہیں. وہ اسکن کو اتنا سینسٹیو کیا ہوا ہے کہ اس کے اوپر پھر آپ سوپ بھی لگا لیں تو آپ کی اسکن کا بیڑا غرق ہو جائے گا. جو فیس واش ہوتا ہے اس کی ایک پی ایچ مینٹینڈ ہوتی ہے نا اسکن کے ساتھ, تو اس میں جو ہے نا وہ آپ کی اسکن کو اریٹیشن سے بچاتا ہے. باقی رہا یہ سوال کہ دیکھیں ہر فیس واش ہر اسکن کے لیے نہیں بنا ہوا, تو اکارڈنگ ٹو یور اسکن آپ پہلے ایک دفعہ چیک کریں, نہیں سوٹ کیا دوسرا لے لیں. ریٹینول کی بات کی آپ نے,
کب کب لگانا چاہیے اور کتنی بار لگانا چاہیے ویک میں؟ دیکھیے ریٹنال کو اگر ہم ریٹنال ویسے ان مائی اوپینین اس کو آفٹر 30 ایئرس آپ کو اگر ضرورت ہے تو آپ اسکن پیل کرتا ہے نا؟ اسکن پیل کرتا ہے. ریٹنال اینٹی ایجنگ بھی ہے اور وہ اسکن برائٹننگ بھی ہے اس کا ایک پرپز نا. ہم اس کو بعض اوقات ملازمہ کے لیے بھی دے رہے ہوتے ہیں. اچھا. ریٹنال تھوڑا سا ہارش ہے آپ کی اسکن کے اوپر, اس کو آپ ڈیلی یوز نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. اس کو ہم ایسے پرسکرائب کرتے ہیں کہ آپ 2 times a week سے اسٹارٹ کریں یا 3 times a week سے اسٹارٹ کریں. اگر آپ کی اسکن کی اڈیپٹیشن ہو جاتی ہے دین یو کین یوز اٹ اوور نائٹ اینڈ پھر آفٹر 40 پھر آپ اس کو یوز کرتے رہیں. برائٹننگ ضرور دے گا, اینٹی ایجنگ نہ بھی دے تو برائٹننگ ضرور کر دیتا ہے. اچھا, اگر ہم اسکن کی جو ٹائپس ہوتی ہیں اس کی بات کریں, ہائیڈرا فیشل یا PRP, لیزر ٹریٹمنٹس کے وغیرہ, کس بندے کے لیے کون سی چیز زیادہ سوٹیبل ہے؟ مطلب آئلی اسکن ہے تو ان کو کون سی ٹریٹمنٹس لینی چاہیے, اگر آپ کی ڈرائی اسکن ہے تو کون سی ٹریٹمنٹس لینی چاہیے؟ دیکھیں اٹ ڈپینڈز آن اسکن کنڈیشن ایٹ دا ٹائم وین یو وانٹ سم ٹریٹمنٹ. اوکے, تو ہم اس ٹائم بتا سکتے ہیں. اگر ایکٹیو ایکنی ہے تو اس میں تو ہم کبھی بھی ہائیڈرا فیشل نہیں کریں گے. آپ کے پاس آنا پڑے گا. نہیں لوگوں کو تھوڑا سا یہاں پہ بھی بتا دیں کہ اگر آپ کا اسکن آئلی ہے تو آپ کو کون سا ٹریٹمنٹ زیادہ سوٹ کرے گا اور آپ کو کون سا ٹریٹمنٹ بالکل نہیں کرانا چاہیے. اچھا دیکھیں پرپز کیا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کس پرپز, آپ فیس کو مطلب برائٹننگ چاہ رہے ہوتے ہو, اس برائٹنگ کے لیے آنا چاہ رہے ہوتے ہیں. ہاں بالکل. اچھا اگر دیکھیں ایکٹیو ایکنی ہے تو اس پہ تو ہم سوائے سیلسیلک ایسڈ پیل کے ہم اور کوئی میں تو نہیں کروں گی, اس کو نہیں چھیڑوں گی. نہ ہی میں مائکرو نیڈلنگ کروں گی, اچھا, نہ ہی میں اس کا ہائیڈرا فیشل کروں گی. کیوں؟ کیونکہ وہ اس کو فلیئر اپ کر دے گا ایکنی کو نا. دونوں چیزیں. ایکنی ایکٹیو ایکنی کے ساتھ پیشنٹ آئے گا تو اس میں زیادہ سے زیادہ سیلسیلک ایسڈ پیل میں اس کی کر سکتی ہوں, ٹھیک ہے. اگر ایکنی سیٹلڈ ہے, ایکنی نہیں ہے, ایکنی کے مارکس ہیں, تو پھر اس میں ہائیڈرا فیشل کروں گی کاربن لیزر کے ساتھ, ٹھیک ہے. میرا بہت فیوریٹ پروسیجر ہے کیونکہ وہ ایکنی کے مارکس کو بہت اچھا ریزالو کر دیتا ہے. اس کے علاوہ اگر کھڈوں کے ساتھ پیشنٹ آتا ہے, برائٹنگ بھی چاہ رہا ہے اور یا اینٹی ایجنگ ٹریٹمنٹ کوئی چاہ رہا ہے, تو اس میں پھر مائکرو نیڈلنگ بہت اچھا پروسیجر ہے, اس کو ہم PRP کے ساتھ کرتے ہیں. اور اگر وائٹننگ چاہ رہے ہیں برائٹننگ کے لیے تو اسکن بوسٹرز ہیں, اور اس کے ساتھ گلوٹاتھیون کی ڈرپس بھی ہوتی ہیں, IV ڈرپس بھی ہوتی ہیں, تو وہ بھی ہم لگاتے ہیں. سو اٹ ڈپینڈز آن دا کنڈیشن ایٹ دیٹ مومنٹ. جب پیشنٹ ہمیں وزٹ کرتا ہے کہ اس کی اس ٹائم کیا کنڈیشن ہے, اس کے اکارڈنگلی پھر ہم سجیسٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. بوٹوکس اور فلرز کا کیا پروسیجر ہے؟ بوٹوکس اینڈ فلرز آپ کی اسکن کو یوتھفل بنانے کے لیے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. بوٹوکس بیسکلی جو ہے وہ آپ کو رنکلس کو ٹریٹ کرتا ہے, اچھا, ٹھیک ہے. اور جو فلر ہے, فلر جیسے اس کے نام سے پتہ چل رہا ہے نا کہ فل کرے گا نا, یہ والیوم دیتا ہے فیس کو. اب اگر آپ کو رنکلز ہیں, آپ کو کروز فیٹ ہیں, آپ کو آنکھوں کے گرد جھریاں پڑ گئیں, آپ کو یہاں پہ جیسے 11 لائن بن جاتی ہے, پروسیرس مسل ایکٹیو ہو گیا, آپ کے فور ہیڈ پہ لائنز بن گئی, ٹھیک ہے. تو اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے لائک آپ کے اپر فیس کو, اس کے رنکلز کو ٹریٹ کرنے کے لیے ہم بوٹاکس یوز کرتے ہیں. فلر جو ہے وہ جیسے ینگ لوگ بھی ہیں لیکن اگر انہوں نے ویٹ لوز کیا بہت زیادہ, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ سیگنگ ہو جاتی ہے اسکن کی, والیوم لاس ہو جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے, فلر سے ہم فل کرتے ہیں, نیزولیبل فولڈس کو فل کریں گے ہم, یا چیک کو آگمنٹ کریں گے ہم. اگر اس کی یہ جو لائن کو ہم اس کے ساتھ بنائیں گے, چن کو ہم آگمنٹ کریں گے فلر سے, ہم ناک کو بھی کنٹور تھوڑا سا کر دیتے ہیں, تو یہ ڈفرینس ہے. لیکن اس کا ایکچولی پروسیجر ہے کیا؟ مطلب ڈیوریشن پوچھ رہی ہوں کہ کب کب کروانا چاہیے. دیکھیں اگر ونس یو اسٹارٹ اٹ, پہلی بات تو یہ ہے کہ 30-35 ایئرس کی ایج میں اگر آپ کی اسکن ٹھیک ہے, آپ کو رنکلز نہیں ہے, تو یو ڈونٹ نیڈ اینی کائنڈ آف بوٹاکس. اگر آپ کو ایک دفعہ بوٹاکس ڈیولپ ہو گئے اور آپ کو بودر بھی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اسپیشلی یہ جو لائنز بن جاتی ہیں نا, یہ بہت اگلی لگتی ہیں. یہاں پہ جو لائنز بن جاتی ہیں, تو اس میں یہ ہے کہ آپ بوٹاکس ایک دفعہ کرواتے ہیں. بوٹاکس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ بوٹاکس اسٹے کرتا ہے فار 6 to 8 months. کتابیں تو کہتی ہیں 3 سے 4 مہینے, لیکن اب فریش بوٹاکس لگاتے ہیں تو میں نے اپنی پریکٹس میں دیکھا ہے 6-8 مہینے نکل ہی جاتے ہیں. اچھا, اس کے بعد دوبارہ سے کروانا پڑتا ہے؟ یس, دوبارہ کروانا پڑتا ہے. لیکن ہم پیشنٹس کو میں پیشنٹ کو یہ ریکمینڈ کرتی ہوں کہ تھوڑا ٹائم ایسے گزار لو, 6-8 مہینے میں چلو تھوڑا کم ہوتا جا رہا ہے, اس کا افیکٹ اس کو سال پورا آپ لگا لو اس میں نا, ایسے گزار لو. آفٹر 1 year دین یو کین ریپیٹ اٹ. ہاں فلرز جو ہیں وہ زیادہ ٹائم کے لیے اسٹے کرتے ہیں. کتنا فلرز آپ کا 1.5 سال 2 سال آپ کا اسٹے کر جاتا ہے. تو فلرز جب ڈیزالو کرواتے ہیں تو اس کی کوئی نشان پڑتے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہوتا لوگ لپس کرواتے ہیں اگر, تو اس کے بعد لپس زیادہ بری لگنا شروع ہو جائیں, اگر دوبارہ من نہیں ہے کروانے کا؟
دیکھیں وہ آٹومیٹکلی خود نیچرلی وہ خود بخود کم ہو جاتا ہے نا، سال میں 1.5 سال میں فلر کا افیکٹ ختم ہو جائے گا، اصلی حالت میں واپس آ جاتے ہیں. یہی تو بیوٹی ہے ڈرمیٹولوجی کی، ایستھیٹک میڈیسن کی یہی تو بیوٹی ہے. دیکھیں پلاسٹک سرجری، پہلے پلاسٹک سرجری ہوتی تھی، اس میں یہ ہے کہ ایک بار آپ نے سرجری کروا لی تو آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے ہو، آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے، آپ نے موڈیفائی کر دیا اپنے فیچرز کو، یو کی ناٹ چینج اٹ. لیکن ڈرما کی ایستھیٹک میڈیسن کی یہی بیوٹی ہے کہ آپ اس کو ایک بار آپ نے کروایا، 1.5 سال برداشت کر لو، اگر آپ کو پسند نہیں آیا تو اس کے بعد یہ ہے کہ یو کین چینج اٹ، یو کین موڈیفائی اٹ. اگر آپ نہیں چاہتے تو آپ اس کو آپ کرواؤ ہی نہیں. اچھا مطلب آپ یہ کہہ رہی ہیں سرجری کے بعد اگر آپ کو اپنا فیس پسند نہیں آ رہا تو آپ اس کو چینج نہیں کرا سکتے؟ نہیں، آپ کو یو ہیو ٹو لیو ود دیٹ. اب دیکھیے سرٹن ہماری کتنی ساری ایکٹریسز ہیں، آپ اگر نام لے لوں، سعدیہ امام ہو گئی، سب سے جو اب ان مائی اوپینین مجھے آئیڈیا نہیں تھا، مطلب مجھے ان کو دیکھ کے لگا نہیں، لیکن کل ان کا ایک ویڈیو میں نے دیکھا جہاں ان کا آئی برو یہ تھا. بڑا ٹائم ہو گیا فیس لفٹ کروائے ہوئے، اور بڑا عجیب سا، شی واز ویری پریٹی، ہاں بہت خوبصورت تھیں ان کے فیچرز. اور آج کل جو ان مائی اوپینین، مجھے نہیں پتا کہ باقیوں کو بھی ایسا لگتا ہے، لیکن ماہرہ خان شی واز ویری بیوٹیفل، لیکن اب اس کو دیکھیں آئی ڈونٹ نو کوئی اس طرح کا فیس لفٹ انہوں نے کروایا ہے کہ ان کا جو چیک بون ہے اٹس ویری انہینسڈ، تو فیس جو چھوٹا لگتا ہے اور چیک بون بہت انہینسڈ ہے، وہ والی بیوٹی، وہ معصومیت، آنکھیں بھی کھنچ گئی ہیں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ ان کی بھی سرجری ٹھیک نہیں رہی. دیکھا آج کل ریسنٹلی مانو بلوچ جن کو بہت پسند کیا جاتا تھا، ان کا اوریجنل فیس ہے جی، لیکن اب انہوں نے بھی کرا لیا، بالکل پہچانی نہیں جاتی ہیں. دیکھیں ملٹیپل ٹائمز آپ فلر لگواتے جائیں تو اس سے بھی فیس خراب ہو جاتا ہے. خیر ان کی ایج بھی بہت زیادہ ہے، مانو بلوچ کی ایج بہت زیادہ ہے، شی مسٹ بی مور دین 55 60. ہاں 55 سے اوپر ہوں گی، 60 اراؤنڈ 60 ہوں گی. ہاں تو اس ایج میں دیکھیں، یا تو آپ کے پاس دیکھیں 2 آپشنز ہیں، یا تو آپ اپنے آپ کو صرف ینگ رکھیں، یا اپنے آپ کو گریسفلی بیوٹیفلی آپ اپنے آپ کو ایج ہونے دیں. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر آپ اسکن کے ساتھ چھیڑا چھیڑی کرتے ہیں نا اپنے فیچرز کے ساتھ، آپ فلرز لگاتے جائیں گے، آپ کا اسکن چینج ہوتی جائے گی، آپ کے فیشیل فیچرز چینج ہوتے جائیں گے، آپ ینگ تو رہیں گے. اب مانور بلوچ ہے، وہ ینگ تو لگ ہی رہی ہے کہ چلو اسکن اس کی ٹائٹ ہے، لیکن وہ ہاریبل وہ فیچرز تو شی لاسٹ ہر فیچرز. جو بیوٹی کوئی بیوٹی کا ایسا نیم آ رہا ہے جو بالکل اوریجنل ابھی تک کچھ نہ کروایا ہو فیس کے ساتھ، کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی؟ آج سے 10 سال پہلے تک تو مانور بلوچ نے بھی کچھ چھیڑ چھاڑ نہیں کی تھی. ان کے علاوہ کوئی ذہن میں؟ ہاں علیزہ شاہ نام ہے ان کا، کیا نام؟ وہ تو چینج ہوئی ہیں کافی. ہاں لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک تو وہ ینگ ہے، ٹھیک ہے، ایک تو ایج کے حساب سے نا آپ کو پیوبرٹی فیٹ بھی اترتا ہے، آپ کے فیچرز انہانس ہوتے ہیں. ان مائی اوپینین وہ انہوں نے کوئی سرجری نہیں کروائی، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ویٹ لاس بہت زیادہ ہوا ہے، اس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ ان کا فیچرز چینج ہوا ہے. اچھا میں اگر اپنا اوپینین دوں، ایک بندی کی سرجری مجھے اچھی لگی ہے اور وہ ہے مونی رائے. آپ نے دیکھا وہ پہلے سے بہت زیادہ پیاری ہو گئی ہیں. ہاں دیکھیں فلرز اینڈ بوٹاکس اگر آپ بہت ماڈریٹ کوانٹٹی میں آپ لگاؤ نا تو وہ آپ کو اچھا افیکٹ دیتے ہیں، لیکن جب آپ بہت زیادہ آپ نے فیس کے اندر آپ نے 5 ml سے بھی زیادہ فلر لگا دیا تو آپ سوچیں آپ بلون بن جائیں گے نا، تو آپ کا فیس پیارا نہیں لگے گا، اسکن ٹائٹ ہو جائے گی، فل ہو جائے گا. جب والیوم زیادہ ہو جائے گا فیس کا تو وہ یوتھفل لگے گا، بٹ یو ول ناٹ لک بیوٹیفل. کیمیکل پیلنگ کیا ہوتی ہے، یہ کروایا کیوں جاتا ہے؟ کیمیکل پیلنگ جو ہے بیسکلی فروٹ ایسڈز ہوتے ہیں جو کہ سپرفیشلی نا جو کارنیل لیئر ہوتی ہے، اپر لیئر ہوتی ہے، ایپیڈرمل لیئر، اس کو یہ پیل آف کرتی ہے مائکروسکوپکلی. ٹھیک ہے، ہمیں نہیں پتہ چل رہا ہوتا لیکن وہ اتار رہی ہوتی ہے اسکن کو اوپر سے. یہ سرٹن ٹائپس آف کیمیکل پیلنگ ہوتی ہے جس میں گلائکولک ایسڈ پیل ہم کرتے ہیں، دیٹ از فار اسکن برائٹننگ. لیکٹک ایسڈ پیل ہم کرتے ہیں، وہ بھی برائٹننگ کے لیے ہوتی ہے، لیکن وہ ہم کرتے ہیں جو ڈرائی اسکن ہوتی ہے اس کے اوپر کرتے ہیں. سیلیسائلک ایسڈ پیل ہوتی ہے، وہ ہم کرتے ہیں ایکنی پرون اسکن کے اوپر، ایکنی کی پگمنٹیشن کے لیے، جن کی بہت آئل آ رہا ہے فیس کے اوپر، سیبیشس گلینڈس کو بیسکلی نا ڈرائی آؤٹ کر دیتی ہے سیلیسائلک ایسڈ پیل. تو ساری پیلز بیسکلی کرتی برائٹننگ ہے، پگمنٹیشن کو کم کرتی ہیں، لیکن سرٹن اسکن ٹائپ کے اوپر سرٹن کیمیکل پیل ہوتی ہے. کیا ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی کی آئلی اسکن ہے تو اس کو وہ تھوڑا سا نارمل اسکن ٹائپ میں لے کے آئے، اس کا بھی کوئی پروسیجر ہوتا ہے؟ آئل کو کنٹرول کر سکتے ہیں نا ہم، آئل کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ بالکل آئل کو کنٹرول کرتے ہیں ود سرٹن میڈیسنس. اگر بہت زیادہ آئل پروڈکشن ہو رہی ہے، اچھا پہلی چیز تو یہ کہ ہاں جب آئل بہت زیادہ آتا ہے نا فیس کے اوپر، پہلی چیز ہم پیشنٹ کو یہ کہتے ہیں کہ یو نیڈ ٹو واش یور فیس
विथ प्लेन वाटर हाँ मल्टीपल टाइम्स, आप बार बार फेस वॉश करें, उससे भी आपका ऑयल कंट्रोल होता है। दूसरा कि सर्टेन मेडिसिन होती हैं जैसे कि आइसोट्रेटिनोइन ओरली हम देते हैं, उससे भी ऑयल कंट्रोल होता है। उसके अलावा अगर हम टॉपिकल ट्रीटमेंट्स की बात करें तो सैलिसाइलिक एसिड पील है, उसके साथ ऑयल कंट्रोल होता है। कार्बन लेजर है, उससे ऑयल कंट्रोल होता है। तो वी हैव सर्टेन मेथड्स। कुछ लोगों के फेस पे कुछ बर्थ मार्क्स होते हैं, कुछ ऐसे निशान होते हैं जो पैदाइशी होते हैं, वो रिमूव हो जाते हैं? हाँ, देखिए वो ज़्यादातर डर्मल होते हैं, तो डर्मिस तक जो चीज़ पहुंच जाए ना उसको इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट। हम उसको लाइट कर सकते हैं विद सर्टेन लेजर्स, अच्छा, लाइट हो सकता है, बट यू नीड मल्टीपल सेशंस। उसके लिए सर्जरी चाहिए? हाँ सर, लेकिन ये कि वो डर्मा में उसका कोई खास इलाज नहीं है। तो आपको लगता है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है तो उसका असर उसके चेहरे पे भी आता है? हाँ, व्हाई नॉट। देखिए स्ट्रेस से क्या होता है, आपका कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है। हाँ, कॉर्टिसोल इज द मेन कल्प्रिट जो आपकी स्किन को, आपके ओवरऑल हेल्थ को, हर चीज़ को खराब करता है। कॉर्टिसोल आपको वेट लूज नहीं करने देगा। अच्छा, आपकी पफी आईज होंगी, जब आप सुबह उठेंगे आपका मुंह सूजा हुआ होगा, आपकी आंखें सूजी हुई होंगी, आपका मून फेस हो जाता है, आपका खाम खा आप ज्यादा खा भी नहीं रहे फिर भी आप वेट पुट ऑन किए जा रहे, हाँ, फ्रेशनेस सारी खत्म हो जाती है। कॉर्टिसोल जो है ना वो दैट ये इज नहीं होना चाहिए। हाँ। स्टमक का इशू अगर कोई आता है तो वो फेस पे पड़ता है? गट हेल्थ तो आपको पता है कि सबसे ज्यादा हमारा एम्फेसिस होता है गट हेल्थ के ऊपर। आपकी जबकि आंतें आपका साफ ये है, काम नहीं है फिर भी आप लोगों को सजेस्ट करती हैं सबसे पहले, बजाय इसके कि कोई प्रोसीजर शुरू कर दिया जाए, कोई ट्रीटमेंट शुरू कर दिया जाए। देखिए बहुत अच्छी बात है, वैसे मैंने देखा सुना नहीं है ऐसे लोग भी। सारे डर्मेटोलॉजिस्ट ऐसे करते हैं। अच्छा। सारे डर्मेटोलॉजिस्ट, क्योंकि देखिए बेसिकली ना, मैंने पहले भी आपसे ये बात की कि अगर आपकी इंटरनल हेल्थ अच्छी नहीं है आप 1000 प्रोसीजर्स करवा लो, आपको कितना एक हेल्प वो कर देगा। हाँ, इंटरनल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए आपकी गट हेल्थ अच्छी नहीं है, आप कोई भी मेडिसिन लिए जा रहे हैं, आपकी कितनी एब्जॉर्प्शन होगी, कितनी एब्जॉर्प्शन हो जाएगी। मेडिसिन आपको प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब ही नहीं होगी तो आपको कैसे वो फायदा पहुंचाएगी। कहा जाता है कि अगर फेस पे बाल आ जाते हैं, हम उनको रिमूव करते हैं ब्लेड के साथ, तो ऐसा होता है कि बाल दोबारा से मोटे आते हैं? देखिए ये भी डिपेंड करता है, कुछ लोग ऐसे Skin हैं type पे। अल्लाह की तरफ से कि जिन्होंने जो मर्जी कर लें, मोटा रेजर भी यूज कर लेना, उनके बाल मोटे होते नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं थोड़ा सा भी उसको टिंकल रेजर भी यूज कर लें तो उनके बाल मोटे होना शुरू हो जाते हैं। इट डिपेंड्स। वैसे रेजर लगा लेना चाहिए फेस पे? हम तो रेकमेंड नहीं करते बिल्कुल भी। देखने में हॉरिबल लगता है, वो मर्दों के लिए बना है और खवातीन कैसे यूज कर सकती हैं हाँ, उसको? ऐसे ही है। लेकिन खवातीन के रेजर्स आ गए मार्केट में। हाँ, टिंकल रेजर्स जो आए हुए हैं, हम रेकमेंड नहीं करते इसको बिल्कुल अच्छा, भी। हाँ, ठीक छेड़छाड़ी है। नहीं होनी चाहिए फेस के साथ। तो फेशियल हेयर्स के लिए आप क्या प्रोसीजर रिकमेंड करते हैं? देखिए फेशियल हेयर, बाल एक बार आ गए, इट्स अ रूल। हाँ, बाल आपके एक बार आ गए वो लेजर के बगैर जाएंगे नहीं, या फिर सर्टेन मेडिसिन होती है जो कि हम देते हैं टॉपिकल मेडिसिन, उसके साथ भी आपके बाल कुछ कम हो जाते हैं, लेकिन लेजर इज द अल्टीमेट ट्रीटमेंट। अच्छा। हाँ, कितनी देर से बाद दोबारा से, मैंने ये भी सुना था कि 3 महीने का प्रोसीजर होता है, अगर आप एक बार जा रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए, लेजर ट्रीटमेंट के लिए, फिर आपको 1 महीने बाद फिर जाना पड़ता है, कोई 3 सेशंस लेने पड़ते हैं, ऐसा है? नॉट जस्ट 3 सेशंस। हाँ, देखिए लेजर आप करवाते हैं तो आपको एटलीस्ट 6 to 8 सेशंस तो चाहिए होते हैं। 6 to 8 सेशंस। आफ्टर 1 मंथ? नॉट आफ्टर 1 मंथ। जो फर्स्ट 2 सेशंस है ना वो आपके 1 मंथ के गैप से होते हैं। अच्छा, उसके बाद आई एम टॉकिंग अबाउट एनडीएग लेजर। एनडीएग लेजर अगर आप कर रहे हैं ना उसके ये रिजल्ट्स हैं। अगर आप इफ यू आर डूइंग डायोड लेजर, इफ यू आर डूइंग आईपीएल लेजर, वो आपको एवरी मंथ आपको करवाना पड़ता है। तो दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर एशियन स्किन। फेस के लिए तो अप्रोप्रिएट नहीं है, वो हम बॉडी पे हम कर लेते हैं। मेरा तो एक्सपीरियंस यही है, एनडीएग लेजर जो है ना वो दैट इज स्पेशलाइज फॉर यू नो फॉर एशियन स्किन। 6 to 8 सेशंस जब हो जाते हैं ना लेजर के, उसके बाद ये होता है कि आप कंप्लीट रिड्यूस हो जाएगा, आपका बाल ना कम हो जाएगा। उसमें ये नहीं होगा कि आप यू विल बी टोटली फ्री फ्रॉम योर हेयर, ठीक है। लेकिन ऐसा आपकी लाइफ में ये आसानी आ जाएगी कि आपको यू नीड लेजर सेशन वंस अ ईयर, साल में 1 दफ़ा करवाना पड़ेगा। अच्छा, बाल कमज़ोर हो जाते हैं? कमज़ोर हो जाते हैं, बाज़ औक़ात ऐसे हाथ लगाते हैं तो आपके हाथों में आना शुरू हो जाता है। बेसिकली लेज़र जो होती है वो टारगेट करती है हेयर फॉलिकल के ऊपर, उसको टारगेट करके वो उसको इतना वीक कर देती है कि वो बाल उस तरह से ग्रो करता नहीं है। हाँ, और हमने ये भी सुना एजिंग के साथ साथ बाल जो है वो कम होना शुरू हो जाते हैं, ऐसा होता है? हाँ, बॉडी के बाल जो वो कम होना जाते शुरू हैं? हो जाते हैं, एग्जैक्टली ऐसे ही है। अच्छा, ठीक है। अगर आफ्टर 40 इयर्स फर्ज करें, इस तरह के ट्रीटमेंट्स ले लेने चाहिए? उसके लिए जो ब्राउन स्पॉट्स होते हैं उसके लिए हम सर्टेन लेजर्स करते हैं। अच्छा, हाँ, और साथ में हम सन प्रोटेक्शन वो भी करनी होती है। हम रेकमेंड करते हैं कि आप सन ब्लॉक भी यूज करें। लेकिन मैं देखिए ये अगर आपको बॉदर करता है, आपको लगता है कि बुरे लग रहे हैं, देन यू कैन ट्रीट इट, अदरवाइज
اگر ہم ٹریٹمنٹ سے ہٹ کے بات کریں تو کون سی ایسی کھانے پینے کی چیزیں ہیں جو کہ اپنی ڈیلی لائف میں ایڈ کر لینی چاہیے؟ دیکھیں فریش فروٹس ہم ہمیشہ سنتے ہیں, ویجیٹیبلز ہونی چاہیے, پروٹین بہت امپورٹنٹ ہے, میٹ لینا چاہیے آپ کو, اور جو ہے اچھی آئرن والی چیزیں, اچھے وائٹامنس بھی آپ کو آف اینڈ آن لینے چاہیے. آپ کو اپنا ایچ بی لیول اپروپریٹ رکھنا سپلیمنٹس چاہیے. لینے چاہیے. سپلیمنٹس ناٹ نیسسریلی, بٹ آف اینڈ آن آپ لے سکتے ہیں. لیکن اگر گھر میں آپ نے کچھ کھانا ہو تو آپ کیا کھائیں؟ وہی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ پروٹینس, نہیں آپ چیزوں کے نام بتائیں. اچھا دیکھیں, آپ یہ گوشت کھائیں, ٹھیک ہے, اس میں آپ چکن بھی کھا سکتے ہیں, آپ مٹن بھی کھا سکتے ہیں, دونوں چیزیں, ٹھیک ہے. چکن جو ہوتا ہے وہ تو ویسے فیٹ برننگ پروٹین بھی ہے نا, اور پروٹین بہت ضروری ہے ہمارے بالوں کی ہیلتھ کے لیے, ہمارے اسکن کی ہیلتھ کے لیے. اٹس اسینشیل. اوکے, اور پروٹین کے علاوہ جو فریش ویجیٹیبلز ہوتی ہیں, سیلڈز ہوتے ہیں, آپ وہ کھائیں. آپ فریش جو فروٹس ہوتے ہیں آپ وہ کھائیں, اور نارمل ہیلدی ڈائٹ لیں. کہ جنک فوڈ کو آپ اوائڈ کریں, جو کولڈ ڈرنکس ہوتے ہیں آپ ان کو اوائڈ کریں. تو زیادہ تر نا اوائڈ کرنے والی چیزیں زیادہ ہیں بنسبت اس کے کہ آپ کھائیں گے کیا. اچھا میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کچھ لیڈیز ایسی ہوتی ہیں, فیمیلز ایسی ہوتی ہیں جو کہ نہیں کھاتی ہیں, چکن نہیں لیتی ہیں, فش نہیں لیتی ہیں. چلو وہ تو فیمیل ہوگی, بٹ میں نے ایسے میل حضرات بھی دیکھے ہیں اور وہ بالکل فٹ بھی ہوتے ہیں, جو فش نہیں کھا رہے, چکن نہیں کھا رہے, کوئی میٹ نہیں لے رہے, اس کے باوجود وہ بالکل ٹھیک ہوتے ہیں. کیا یہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ جتنی بھی فوڈ کی ریکوائرمنٹس ہیں ان کی پوری ہو جاتی ہیں دالیں کھانے سے یا پھر ویجیٹیبلس؟ دیکھیں دالیں جو ہوتی ہیں نا وہ ہم کہتے ہیں کہ وہ پور مینس پروٹین ہے. دالیں بھی پروٹین کا ایک سورس ہے. یہ جو گوشت ہوتا ہے وہ ہم رچ مین پروٹین بولتے ہیں اس کو, دالوں کو ہم کہتے ہیں پور مین پروٹین. تو بیسکلی ہم تو پروٹین لے رہے ہیں نا, وہ کسی بھی فارم میں ہم لے لیں. اور باقی جیسے آپ نے بولا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کچھ اس طرح کی ڈائٹ نہیں ہوتی, پھر بھی ان کا جینیٹکلی ہی وہ ایسے ہیں, وہ اللہ کی طرف سے ہی وہ ایسے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں 45 ایئرس کی ایج بھی ہوگی, ان کی ایجنگ ہو ہی نہیں رہی. کیوں؟ کیونکہ ان کو پیچھے سے ان کے جینز میں ہی ان کو یہ تحفہ مل گیا. ٹھیک. وائٹامن ڈی اور وائٹامن B12 کی کمی کس طرح سے ایک باڈی پہ اور پوری اسکن پہ جو ہے وہ افیکٹ کرتی ہے؟ وائٹامن ڈی, وائٹامن B12 یہ آپ کے سب سے پہلے تو آپ کے بالوں کو گرائے گا, یہ اس کی کمی. ٹھیک ہے, اور ویسے اوور آل آپ کی اسکن, آپ کی جو اوور آل آپ کا جو انرجی لیول اس کو بھی یہ کم کر دیتا ہے. تو یہ مینڈیٹری ہوتا ہے جب ہیئر فال کے ساتھ پیشنٹ آتے ہیں تو ہم یہ وائٹامن ڈی لیول تو لازمی کرواتے ہیں. بالکل. ہاں, اور اس کو ہم اپروپریٹ رکھنا بہت ضروری ہے وائٹامن ڈی کو. ٹھیک. بچیوں کے چہروں پہ بال آنا شروع ہو جاتے ہیں بہت ارلی ایج میں. ہم نے دیکھا ہے کہ میں زیادہ تو بات نہیں کروں گی, کالج میں, اسکول میں ایسا ہوتا ہے سم ٹائمس بچیوں کے فیس پہ بال آ رہے ہوتے ہیں. کس ایج کے بعد آپ کو پروسیجر کی طرف جانا چاہیے یا پھر آپ کو اگنور کر دینا چاہیے؟ ہم نے دیکھا ہے 10 سال 11 سال کے بچوں کے فیس پہ بھی بال آنا شروع ہو جاتے ہیں. دیکھیں 5 ایئر بکس تو یہ کہتی ہیں کہ آپ 5 ایئرس کی ایج کے بعد لیزر سیف ہے, لیکن پریکٹس میں ہم ریکمینڈ نہیں کرتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ 17-18 سال کی ایج کے بعد پھر آپ لیزر کی ٹریٹمنٹس کی طرف آئیں. اس کا کوئی ہیزرڈ تو ایسا نہیں ہے, لیکن بہتر ہے کہ آپ جب ایک دفعہ نا آپ اسکن کو چھیڑے نہیں, اگر آپ اس کے ساتھ گزارا کر سکتے ہیں تو وائی ناٹ. ویسے بھی وہ 16 سال 15 سال کی عمر کی اس 15-16 سال کی عمر میں بچوں کا زیادہ فوکس ویسے بھی پڑھائی کے اوپر ہوتا ہے نا. 16 پہ جا کے پتہ چلتا ہے جی اچھا بال بھی آ رہے ہیں, یہ بھی ہو رہا ہے, وہ بھی ہو رہا ہے. تو ان مائی اوپینین 18 ایئرس کے بعد آپ کو لیزرز وغیرہ کی طرف آنا چاہیے. لیکن میں نے دیکھا ہے اسکول میں بچوں کو ویکس کی طرف, میں نے دیکھا ہے کہ وہ ویکس اسکول میں بچیاں شروع کر دیتی ہیں, وہ بھی فیس پہ. دیکھیں آئی واز ٹاکنگ اباؤٹ فیس بیسکلی. باقی باڈی کے اوپر جو بال ہیں اس پہ تو آپ ویکسنگ کروا لیں, نو پرابلم. لیزر کی طرف آنا چاہ رہے ہیں لیزر کروا لیں, ویکسنگ کروانا ہے تو ویکسنگ کروا لیں. فیس کو چھیڑنا نہیں چاہیے. فیس کو آپ خام خواہ میں وہ ایک نیچرل بیوٹی اللہ تعالیٰ نے ایک آپ کو دیا, آپ کیوں انٹرپشن چاہتے ہیں آپ؟ ایک میسیج میں چاہتی ہوں کہ آپ ہماری انفلوئنسرز کو دیں جو کہ جن کے پاس اگر 20 پروڈکٹس آتی ہیں اسکن کیئر کی تو وہ 20 کی 20 ہی ریکمینڈ کریں گے. کیا وجہ ہے, لوگوں کو کیوں کنفیوز کر رہی ہیں؟ ایک میسج آپ جو کسی کو کہنا چاہیں انفلوئنسرز کو, یہ آپ کا کیمرہ ہے. دیکھیے انفلوئنسرز کو میں کیا کہہ سکتی ہوں, ان کا تو کام ہی یہی ہے. تو انفلوئنسرز کو تو نہیں کہوں گی, بٹ فار مائی آڈینس کہ ناٹ ایوری تھنگ از فار ایوری بڈی. ٹھیک ہے, آپ ایک چیز ہو سکتا ہے کہ کسی کے لیے فائدہ مند ہے, کسی ایک کریم نے کسی کو برائٹن
کر دیا اسکن کو, کسی ایک کریم نے کسی کے ایکنی کو ریزالو کر دیا, تو ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کے لیے بھی اسی طرح فائدہ مند ہوگی. سو اٹس بیٹر ٹو گو ٹو یور ڈرماٹولوجسٹ. آپ اپنی اسکن کو ایویلویٹ کروائیں, اکارڈنگلی پھر آپ اپنی چیزیں, اپنا اسکن کیئر روٹین جو ہے وہ پراپر ڈرماٹولوجسٹ سے لکھوائیں اور ان سے سمجھیں, اور اس کے بعد پھر آپ اپنی کیئر اسی حساب سے کریں. اسکن ریلیٹڈ ایسی چیزیں ہیں جو کہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی. میرا ٹائم ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ پھر سے آپ کو دوبارہ سے یہاں پہ کوشش کریں کہ پھر سے انوائٹ کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.